اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 196 وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج کو والعمرۃ اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے. اس لیے کہا کیونکہ عرب کچھ نہ کچھ کام حج اور عمرہ ادا کرتے ہوئے مشرک اپنے خداؤں کے لیے بھی کچھ احکام بجا لاتے تھے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں روک دیا جائے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ تمہارا معاصرہ ہو جائے یا عمومی معنی تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ پس جو بھی آسانی سے میسر ہو من الہدی قربانی سے تو وہ اللہ کے حضور کر دیجئے. وَلَا تَحْلِقُوا اور مت منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، مراد مطلق بال بھی ہیں، حتی یہاں تک یبلغ الحدی یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی محلہ اپنی جگہ پر، اپنی جگہ سے مراد جہاں اس کو ذبح کیا جانا ہے. فمن کانا پس جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او یا بیہی عدم من رأسہ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ پس وہ فدیہ دے من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ فدیہ کر دے، او نسکن یا قربانی فدیہ کر دے، تینوں میں اختیار ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں ہو جاؤ، یہ لفظ استعمال اس لیے کیا کہ اس وقت زیادہ تر جنگوں کی وجہ سے لوگ رک جاتے تھے، لیکن مراد عموم ہے کیونکہ سفر بھی کوئی مسائل کی وجہ سے اگر رک جائے آدمی تو خلفشار میں وغیرہ امن میں ہے. فمن پس جو شخص تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرۃ عمرہ سے الی الحج حج کی طرف، مراد یعنی حج تمتع کرے جو غیر حرم میں رہنے والے ان کے لیے ہے. فمستیسر پھر اس کے بعد جو بھی اس کو میسر ہو آسانی سے من الہدی قربانی سے وہ اللہ کے راستے میں کر دے بطور شکرانے کے. فمن لم یجد پس جو شخص نہ پائے یعنی طاقت نہیں رکھتا قربانی کرنے کی، فصیام ثلاثۃ ایام فصیام پس وہ روزے رکھے گا، ثلاثۃ ایام 3 دن فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اور 7 روزے اذا رجعتم جب تم لوٹو. تو تل کا عشرۃ کاملہ یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے. ذالک یہ اس کے لیے یہ حج تمتع لمن جو شخص لم یکن اہلہ کہ نہ ہو وہ اس کا اہل حاضری رہنے والا مسجد الحرام مسجد حرام کے ارد گرد، یعنی وہ مسجد حرام کا باسی نہ ہو، وہاں کا رہنے والا نہ ہو، اس کو یہ حج تمتع ہے کہ عمرہ اور حج وہ دونوں ایک ہی ساتھ میں کر لے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب عقاب سخت، شدید اور عقاب عذاب سخت عذاب دینے والا ہے. الحج حج اشہر معلومات اس کے متعین مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. فمن پس جو شخص فرض لازم کر لیا اس نے، فرض کر لیا اس نے، کیسے؟ احرام باندھ کر، کیونکہ جب تک احرام نہیں باندھا لازم نہیں ہوا، اگلے سال اس سے اگلے سال بھی کر سکتا ہے. فیہن ان مہینوں میں الحج حج کو، فلا رفث تو پھر وہ فحش گوئی نہ کرے، یعنی فحش گفتگو نہ کرے، ولا فسوق اور نہ نافرمانی کرے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج حج کے دنوں میں. ویسے بھی یہ گناہ ہے لیکن اگر حج کے دنوں میں یہ ویسے بھی منع ہے، یہ تینوں چیزوں ہیں، لڑائی جھگڑا بھی منع ہے، نافرمانی بھی منع ہے، فحش گوئی بھی منع ہے، لیکن حج کے لیے ان کا ڈبل ٹرپل بڑھ گیا کہ بھئی آپ یہاں بالکل نہیں کرنا، اگر کرو گے تو اس کو گناہ بھی اسی طرح. وما تفعلوا اور جو کوئی بھی کرے من خیرن بھلائی نیکی، یا علم جانتا ہے اس کو اللہ اللہ، فتزودوا پس زادے راستے کا زاد لے لو سفر. فإن آگے بتایا
کہ زادرہ ایک تو دنیا کا ہے، جیسے آج میں اور آپ سب اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ بنا لو تاکہ زندگی اچھی گزر جائے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ بے شک بہترین زاد التقویٰ تقویٰ ہے۔ کیوں؟ یہ انلمیٹڈ زندگی مرنے کے بعد وہ نہ ختم ہونے والی میں یہ ضرورت آئے گا۔ وَاتَّقُونِی، مجھ ہی سے ڈرو، اسمتا نی، مجھ ہی سے ڈرو، یا اولی الالباب، عقل والو، لیسا، نہیں ہے علیکم تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو فضلاً کوئی فضل میں ربکم، اپنے رب کی طرف سے، مراد مزدوری وغیرہ یا وہاں جا کر کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں تو ایام حج میں کر سکتے ہیں آپ۔ وَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم لوٹو، روانہ ہو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، یہ مزدلفہ میں ہے، اور اس لیے اس کو مخصوص طور پر ذکر کیا کہ قریش مکہ وہاں نہیں جاتے تھے مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ، پس اس کو یاد کرو، کاما، جیسے ہداکم، تمہیں سکھایا گیا، تمہیں رہنمائی کی گئی ہے۔ کیوں؟ وہاں جا کے مشرکین جو ہے اپنے بتوں کو بھی یاد کرتے تھے، کہا نہیں ایسے نہیں، جیسے اللہ نے سکھایا ویسے کرو۔ وَإِن كُنتُمْ، اگرچہ تھے تم، من قبلہ، اس سے پہلے، نہ من الضالین، نہ واقعوں میں سے، آپ کو معلوم نہیں تھے مناسک حج، یا گمراہوں میں سے، ثم، پھر، افیضوا، لوٹو تم، واپس ہو تم، من حیث، جہاں سے افاض الناس، لوٹتے ہیں لوگ۔ یہ قریش کے لیے خاص طور پر، قریش مزدلفہ میں نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے بھئی ہم حرم والے ہم تو یہیں بیٹھیں گے، یہ مزدلفہ وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرو جب تم واپس آؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَيْتُمْ، اور جب تم پورے کر چکو، مناسککم، اپنے مناسک حج، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پر یاد کرو اللہ کو، کا ذکرکم، جیسے کہ تم ذکر کرتے تھے، آباءکم، اپنے ابا و اجداد کو، قریش مکہ کو مخاطب ہے، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ کثرت سے یاد کرو۔ فمن الناس، پس لوگوں میں سے من وہ ہے، یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارا رب، آتینا، دے دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، یعنی وہ صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے نزدیک سب کچھ دنیا ہی ہے، وما لہو، نہیں ہے ان کے لیے، فی الاخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ ومنہم، اور بعض ان میں سے وہ ہیں، من جو، یقول، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارا رب، آتنا، دے دے ہم کو، فی دنیا، دنیا میں، حسنتاً، نیکی، وفی الاخرت، اور آخرت میں بھی، حسنتاً، اچھائی، وقینا، اور بچا دے ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اولئک، پس یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، کسبو، جو انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 196 سے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ اتم یتم، اتماماً باب افتعال سے مضاف کا صیغہ ہے، اتم، امر ہے یہ، اتم، اتما، اتم، پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے، یعنی ہر حج اور عمرہ کی ادائیگی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور یہ کہ اگر تم روک دیا جائے، فمستیسر، تو پس جو بھی میسر ہو تمہیں قربانی میں سے وہ کر دو۔ اب یہ کیسے؟ ایسے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ حج عمرہ کے ارادہ کر لیا، یہاں سے نکل پڑے، وہاں پہنچ نہیں سکے، جنگ و جدال کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے ایئرپورٹ پہ روک دیا، یا کوئی اور مسئلہ ایئرپورٹ پہ ڈاکومنٹس کا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، روک دیے گئے، تو پھر آپ قربانی کریں گے۔ آپ قربانی کہاں کرنی ہے؟ یہ حرم میں آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے۔ یہ اس وقت آیت اتری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرہ کی ارادے سے گزرے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک دیا تھا، کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے، تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا کہ اب آپ قربانی کریں اور اپنے سال منڈوائیں، اور قربانی کی کرنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔
تو یہ اب قیامت تک کسی کے لیے اگر کسی کے لیے مسئلہ بن جائے تو قربانی وہاں اپنی بھیج دے، رقم بھیج دے، کچھ بھی کر لے، واپس ہاں اس کا قضا کریں گے۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور تم سر نہیں منڈواؤ گے، حتی یہاں تک یبلغ الہدی، کہ قربانی پہنچ جائے محلہ حرم کے اندر۔ تو اس لیے احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا آدمی ہے تو وہ اپنی قربانی وہ حرم میں کرے گا، جب حرم میں اس کی قربانی ہو جائے تو پھر سر منڈوا لے، جیسے کہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر کیا تھا۔ فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی بھی تم میں سے بیمار او بی اذن، یا اس کے سر میں کوئی زخم تکلیف ہو اور اس نے بال منڈوا لیے، سر کتروا لیا، ففدیۃ من صیام، یعنی اس نے اہلاک کر لیا تھا نا، ولا تحلقوا، لیکن اس نے کر لیا بیماری کی وجہ سے یا سر میں زخم کی وجہ سے، تو وہ 3 قسم کے وہ دے سکتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی وضاحت آ جاتی ہے، ففدیۃ من صیام، یا تو وہ روزے رکھے گا، اور صدقۃ، یا وہ 6 مسکین کو کھانا، 6 دن تک ایک مسکین کو یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے گا، اور نسکین، یا بکری ذبح کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو کوئی فائدہ اٹھا لے عمرہ سے حج کی طرف۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حرم سے باہر رہتے ہیں، یعنی وہاں حرم کی حدود والوں کے لیے یہ نہیں ہے حج قران یا حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ پہلے احرام عمرے کا باندھ کر کے عمرہ کر کے پھر اس سے فارغ ہو جائے، پھر دوبارہ حج کے لیے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع، کہ پہلے عمرے کا فائدہ اٹھایا پھر حج کا اٹھایا۔ اور حج قران یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام باندھ کے اس میں عمرہ اور حج ایک ہی احرام کے اندر کر لیں، اور یہ صرف جو ہے باہر والے کر سکتے ہیں، جو ادھر حرم میں رہتے ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکتے، وہ صرف حج افراد، صرف حج کے لیے احرام باندھ سکتے ہیں۔ فمستیسر، پس جو کوئی آسانی سے میسر ہو، من الحدی، قربانی میں سے، تو پس وہ کر دے، یعنی شارٹ کٹ ہے کہ بس وہ کر دے۔ فمن لم یجد، پس جس کی استعداد اور طاقت نہ ہو، حج تمتع یا حج قران تو کر لیا لیکن وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ قربانی کرے، فصیام ثلاثه ایام، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، فی الحج، حج کے دنوں میں، مراد 9 ذی الحجہ سے پہلے یہ 3 روزے رکھ لے گا، وسبعۃ، اور 7 روزے رکھے گا، اذا رجعتم، جب تم لوٹ جاؤ، حج مکمل کر لو پھر اس کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں۔ تل کا عشرۃ کاملہ، یہ پورے کے پورے 10 ہو گئے۔ ذالک، یہ حج تمتع یا حج قران، یعنی ایک ہی احرام کے ساتھ حج عمرہ، یا پہلے عمرے کے لیے علیحدہ احرام باندھا پھر اس سے فارغ ہو کے پھر حج کے لیے باندھا، یہ ان کے لیے، لمن لم یکن اہلہ، جو نہ ہو اس کے اہل میں سے، حاضری المسجد، مسجد حرام کے رہنے والوں میں سے، حاضری مانا حاضر ہونے والے، مراد وہاں کے رہنے والے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اللہ کے احکام کو ادا کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کرے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے وہ متعین ہیں۔ فمن، پس جو شخص، فرض، اس نے لازم کر لیا، فیہن، ان دنوں میں، الحج، حج کو، کیسے؟ احرام باندھ کر، فلا رفث، تو پس وہ فحش گوئی نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ ہی وہ نافرمانی کرے، ولا جدال، اور نہ وہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں۔ یہاں یہ لائن نفی جنس ہے، لائن نفی جنس کے بعد ہمیشہ اسم اکثر طور پر اس پر کوئی بھی اسم، جیسے رفث ہے، فسوق ہے، جدال، اس پہ زبر ہوگی، لا رفث، لا فسوق، لا جدال، تنوین نہیں آگی، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کسی کی طاقت اور نہیں کوئی حرکت کر سکتا مگر اللہ کی طرف سے۔ تو یہ لائن نفی جنس، اس کو لائن نفی جنس کہتے ہیں، یہ جنس کی نفی کرتی ہے، یہ کسی فرد کی نفی نہیں کرتی۔ لا رفث، کسی قسم کا فوش، یعنی فوش کی کوئی بھی گفتگو کے اندر، الفاظ کے اندر کسی بھی قسم کی ہے وہ ہے، تو اس کے اندر گویا کو عموم ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے آتی ہے، گویا کہ لا حول ولا قوت، مطلب ہے کہ نہ کوئی طاقت نہ کوئی حرکت کسی قسم کی بھی نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ٹوٹل نفی کر دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں جنس مطلق ہر چیز کے، ولا فسوق کا، کسی قسم کی تھوڑی سی نافرمانی بھی نہیں، ولا جدال، نہ کسی قسم کا جھگڑا۔ تو یہ لائن نفی، اس کو جنس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ افراد کی نفی نہیں کرتی، 10 20 40 ہزار، نہیں نہیں نہیں، یہ جنس سے اس مادہ کی نفی کر دیتی ہے کہ جس چیز میں جدل ہوگا
وہ بھی نہیں ہوا فی الحج حج کے دنوں میں. تو مراد یہ ہوا کہ لا رفسا ولا فسوقا، جو چیزیں فوشگوئی کی طرف پیش خیمہ ہے اس کے بھی قریب نہیں جانا. نافرمانی تو دور کی بات ہے، نافرمانی کی قریب ترین چیزیں یا نافرمانی میں ڈالنے والی ہیں اس میں بھی نہیں جانا. اس طرح جھگڑے کی بات ہے. وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے من خیر، بلائی میں سے، یعلم اللہ، اللہ جانتے اس کو. یہ شرط جزا ہے. تفعلوا من خیر یعلم اللہ، تو تفعلوا میں نون گرا ہے، یعلم میں جزم آئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں ان ہے نہیں، وما تفعلوا جو بھی، لیکن معنی یہ شرط اور جزا ہے تو گویا کہ ان یا مقدر ہے. ان تفعلوا من خیر یعلم، اگر تم کوئی نیکی کرو گے تو اللہ اس کو جانتے ہیں، یہ اس کا. وتزودوا، اور زیادہ راہ لے لو. حج کے لیے جاؤ تو اپنا خرچہ ورچہ پورا لے کے جاؤ، یہ نہ ہو کہ آپ کو راستے میں مانگنا پڑے. کیوں؟ فإن خیر الزاد، بہترین زاد راہ جو ہے التقوی، تقوی ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے آپ کو سوال کرنا پڑ جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہم توکل کرتے ہیں، توکل بالکل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں پھیلانا پڑ جائے آپ کو. واتقونی، ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب، عقل والو. لیس علیکم، نہیں ہے تمہارے پر جناح، کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم. یہ آیت ہے کہ عرب اور کچھ نیک لوگ صوفی قسم کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی حج کو گیا ہے لہذا وہاں کمائی نہ کرے، تجارت نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے کہا نہیں، ایک آدمی جو اللہ نے احکام دیے ان کو پوری طرح بجا لاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تجارت بھی کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کوئی حلال کماتا ہے تو منع نہیں ہے، کما سکتا ہے. تو اس لیے یہ مت سمجھا کریں کہ جو نیکی کا کام ہے تو اس میں نہیں ہے. آج کل بھی بعض اوقات لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ وہ یہ اعتراض کر دیتے ہیں. بس تو چلو علماء کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت کاروبار کر لیتا ہے یا شوق ذوق ہوتا ہے تو ہمارے لوگ اس کو بھی اعتراض کراتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب تو بھرتے نہیں ہیں، بھائی تمہارا گزارا ہو تو دین کا کام کرو، تم تجارت کیوں کرتے ہو؟ تو بھائی اگر وہ کرتا ہے حلال کماتا ہے تو کما سکتا ہے، بہتر ہے. بہرحال کماؤ نہ کماؤ کسی بھی طرح جان اس دنیا سے نہیں چھوٹتی. وَإِذَا أَفَضْتُمْ، تو اس لیے اپنے دین کے کام کو اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور تعامل صحابہ سے نظر آ چکا ہے. تو اس میں لومۃ لائم سے بالکل بھی نہ گھبرائے. وَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس. مشعر حرام سے مراد مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں وقوف کر کے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم، جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے. وَإِن كُنتُمْ، اگرچہ تم تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، لمن الضالین، ناواقفوں میں سے. ناواقف وہ لوگ کہ جن کو اب پتہ چل گیا وہ اپنے خداؤں کو بھی وہاں پکارتے تھے، تو کہا نہیں خداؤں کو نہیں پکارنا، جیسے تمہیں سکھایا گیا اس طریقے سے کرنا ہے. تو ناواقف تھے یا گمراہ تھے. ثم، پھر، افیضوا، لوٹو تم، من حیث، جہاں سے افاض الناس، لوگ واپس ہوتے ہیں. یہ قریش مکہ کا تھا، ان کے یہاں رسم باطل یہ تھی کہ وہ خود جو ہے مزدلفہ میں نہیں جاتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے کہ عرفات حرم سے باہر ہے اور ہم حرم کے رہنے والے ہیں، لہٰذا ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے. تو لوگ عرفات میں جاتے تھے، پھر وہاں سے واپس مزدلفہ آتے تھے دوسرے دن صبح سے پہلے وقوف کر کے، اور یہ وہاں نہیں جاتے. تو کہا کہ نہیں تم بھی وہیں سے جا کر واپس ہو جہاں سے لوگ جاتے ہیں. واستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بخشنے والے اور مہربان. وَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم پورے کر چکو مناسککم، ارکان حج کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، کَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ، جیسے تم یاد کرتے ہو اپنے ابو اجداد کو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ. یہ بھی ایک رسم باطل تھی کہ قریش وہاں جمع ہو کے اپنے آپس میں بیٹھ کے تو پھر شعر کہتے تھے اپنے قبائل کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں جو چلے گئے تھے، وہ اتنے بہادر تھے، ایسے بہادر تھے، ہمارا فلاں اتنا بہادر تھا. کہا نہیں ادھر جو اللہ کو یاد کرو. فَمِنَ النَّاسِ، بس لوگوں میں سے من وہ بھی ہے، یقولو، جو کہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے ان کو کہا تھا کہ یہاں استغفار کرو اور اللہ سے مانگو اور اللہ کا ذکر کرو. کچھ لوگ وہاں کی صرف دنیا مانگتے تھے. تو کہا یقولو، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے، آتنا، ہمیں دے دے دنیا. وما لہ فی الآخرۃ، اللہ نے کہا کہ یہ صرف دنیا مانگتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے. ومنہم، اور میں سے من وہ ہے، یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا، ہمیں دے دے دنیا میں بھی، حسنۃ، اچھی بلائی، دنیا بھی اچھی دے دے، وفی الآخرۃ، اور آخرت بھی، حسنۃ، اچھی، وقنا، اور ہمیں بچا دے، عذاب النار، آگ کے عذاب. اولئک، یہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیب، ایسا، مما، اس میں سے، کسبو، جو انہوں نے اس دنیا میں کر دیا، آخرت میں تو ان کو جو انہوں نے کیا وہ ملے گا.
واللہ اور اللہ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب